دنیا میں اچھے اسکول کی تلاش کرتے ہو، اچھے باس کی تلاش، اچھی بیوی کی تلاش، اچھے گھر کی تلاش کرتے ہو، تو دنیا کے اندر رہتے رہتے جو اصلی خدا ہے اس کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ اس کے مخالفت میں کیوں چلے جاتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لو دنیا بھر کے غیر مسلموں اور دنیا بھر کے مولیدوں اور دنیا بھر کے وہ جو محمد عربی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اعظم کائنات کے لیے رحمت اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری اور سچے رسول ہیں، انہی کے غلام کے ذریعے، انہی کے ایک ادنا ترین امتی کے ذریعے، انہی کے ایک نوکر و خادم کے ذریعے اس کائنات کے شہنشاہ اور بادشاہ نے جو کر کے دکھا دیا ہے لاہور شہر کے اوپر، یہ کھلی نشانی ہے ان سب کے لیے جنہوں نے آج تک ہزاروں سالوں سے اللہ کے مقابلے پر باطل معبودوں کو ایجاد کر کے رکھا ہوا تھا یا ان کے پیشواؤں نے ایجاد کر کے رکھا ہوا تھا، کہاں چلے گئے؟ سب کے سب پریکٹیکل ثبوتوں کے سامنے، نیچر کی آرمی کے سامنے شکست فاش ہو چکے اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے۔ اور وہ سب کے سب جو کہتے تھے کہ اس کائنات کے اندر، اس کائنات میں زمین پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر معجزات نہیں ہوتے، کوئی خدا پریکٹیکل طور پر کچھ دکھاتا نہیں، سب کے سب کتاب کی کوئی بات ہے یا صرف ایسے ہی نام ہے؟ نہیں، اللہ کو کسی نے گھڑا نہیں، لیکن اللہ کے سوا جتنے خداؤں کے نام ہیں وہ گھڑے گئے اس زمین کے اوپر، ہزاروں سالوں سے پچھلے انسانوں نے ان کو گھڑا اور اس کے بعد ایجاد کیا اور اللہ کے مقابلے پہ شرک کیا اور اللہ کے مقابلے میں ناموں کو بنا کر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے دھوکے بازی کی تھی، انہوں نے جھوٹ بولا تھا جو گزر گئے ماضی میں ہزاروں سال پہلے، اور آج 21ویں صدی کے اندر عقل و شعور کا دعویٰ کرنے والے، اپنی سائنس کے دعوے کرنے والے، جدید ٹیکنالوجی سے گلوبل ولیج کو ایکسیس کرنے والے، جدید مشینوں سے منٹوں میں، سیکنڈز میں، ود ان اے بلنک آف سیکنڈز، آنن فانن پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کچھ دیکھ لینے والے، ایکسیس کر لینے والے، میسیجز پہنچانے والے، ٹیکنالوجی کے دور میں اے آئی، وی آر اور نہ جانے کیا کچھ بنا رہے ہیں بیٹھ کے، وہ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں 21ویں صدی میں کیا کہتے ہیں وہ ایتھسٹ کہ دیر از نو گاڈ، دیر از اونلی ون گاڈ، اللہ، دیر از اونلی ون گاڈ اللہ، اینڈ دیر از نو گاڈ بسائڈ اللہ۔ بولو بولو، جو لیجنڈ کہہ رہا ہے وہ بولو، دیر از نو گاڈ بسائڈ اللہ، یہ بولو، پیچھے کا جملہ نہیں بولو، پیچھے کا جملہ بولو گے تو تم جھوٹے ہو، کیونکہ اگر تم پیچھے کے جملے پہ یقین کرنے والے ہو اور پیچھے کے جملے کو یقین کے لیے پریچنگ کر رہے ہو دنیا کے انسانوں کو، تو آؤ لیجنڈ آف اللہ کا مقابلہ کرو، اور جو لیجنڈ آف اللہ نے ثبوت بنائے وہ اس کی مدد سے بنائے، کس کی مدد سے؟ جس کو اللہ کہتے ہیں آئی ایم لیجنڈ آف اللہ، دا کنگ کریٹر اینڈ گاڈ آف نیچر۔ اب تم بتاؤ، جو تم اللہ کا انکار کرتے تھے اور تم اللہ کے خلاف، اور تم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور تم اس کے سچے دین اسلام کے خلاف، اور تم اس کے سچے کلام قرآن کے خلاف، اور تم اسلام کے اندر رہنے والے ان مسلمانوں کے ایمان پر، دل و دماغ پر شک و شبہات کے حملے کر رہے تھے۔ سالوں سے صدی گزرنے والی ہے، ٹیکنالوجی کے دور کا سہارا لے کر، میڈیا فلموں کا سہارا لے کر، اپنے دماغوں کے ہتھیاروں کو چلا کر، قرآن و حدیث کے بیچ کی چیزوں کو نکال کر، اور اپنے گیموں کو چلا کے جو تم مسلمانوں کو برین واش کرنے میں لگے ہوئے تھے کمزور ایمان والوں کو طرف، تاکہ وہ شک و شبہات میں پڑھیں، اور ہاں ان میں سے بہت سے پڑھ گئے جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، تمہاری فضولیات میں، تمہارے خیالی دعووں میں، تمہاری بونگیوں میں آ کے گرفتار ہو کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شک میں پڑ گئے، وہ بھی شک میں پڑ گئے، کیونکہ ان کے پاس پریکٹیکل نشانیاں اور ثبوت یا تو ان کو معلوم نہ تھا یا ان تک پہنچا نہ تھا، یا اگر انہیں پہنچا بھی ہوگا تو وہ نیچر کے پریکٹیکل معجزات نہ ہوں گے جو اللہ کی قدرت سے اللہ نے اپنی
21ویں صدی کے انسانوں کے اندر ظاہر کر دی ہیں نیچر کی مخلوقات، چرند پرند درند، ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کے ذریعے اس نے غیر جانبدار نیچر کی مخلوق، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، اللہ نے ان کے منہ سے بھی اپنے نام کو بلوا کے دکھایا، اور اللہ نے ان نیچر کی مخلوقات کے اجسام پہ اپنے نام کو لکھ کے دکھا دیا، اسٹیمپ کر کے بھی دکھایا، منہ سے بلوا کے بھی دکھایا اپنی طاقت سے، اللہ ہی نے کیا۔ سو بولو، اگر تم سچے بنتے ہو، اگر تمہیں عقل استعمال کرنے کا دعویٰ ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بہت کامن سینس یوز کرتے ہو، تو آج کے بعد ان ثبوتوں کو دیکھ لینے کے بعد، ان چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد، مسلمانوں پر کچھ کہنے سے پہلے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنے سے پہلے، اسلام پر کچھ کہنے سے پہلے، قرآن پر کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک لینا تم لوگ، سمجھے؟ کیونکہ جو کچھ نیچر کی مخلوقات میں تصرفات، اور جو کچھ نیچر کی آرمی کے لشکر کی آمد، اور جو کچھ نیچر کے اندر تبدیلیاں لیجنڈ آف اللہ کے دعوے کے بعد ہوئی ہیں، یہ اس کے حکم سے ہوئی ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر تمہیں ابھی بھی یہ اس بات کا زوم ہے کہ یہ سب کچھ کسی انسان کا کام ہے، تو تمہیں لیجنڈ چیلنج کر رہا ہے، تم تمام خدا کے انکار کرنے والوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ اسلام سے لیجنڈ آف اللہ موجود ہے، دکھا دیا اس کے اللہ نے کر کے، نام بھی لکھ کے دکھا دیا بادلوں کے ذریعے، ثبوت بھی بنوا دیا اس نے، شہر کے محکمہ موسمیات اور دعوے اور نیوز اور خبریں بھی بدل گئیں، ریئل ورلڈ میں تبدیلیاں ہو گئیں، زمین و آسمان کے بیچ کے مخلوقات سب، سورج میں، بادلوں پر، بارش پر، تھنڈر اسٹارم میں تبدیلیاں ہو گئیں، دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ 1 جولائی 2021 سے 6 جولائی 2021 تک کا ایک الگ ایونٹ ہو گیا، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہو گیا، اس میں بھی دھرے کے دھرے ہو گئے، معجزاتی نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ پھر 7 اور 8 جولائی دیکھنا کیا ہوا لاہور شہر کے ساتھ سورج کے ذریعے، اور پھر دیکھو 9 جولائی سے نیا پھر ایک اور ایونٹ شروع کیا لیجنڈ نے اللہ کے فضل سے، ایک اور کلیم کے ساتھ، اور دیکھو اللہ نے پلٹ دیا۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ انسانی کمال ہے، یہ کوئی جادو ہے، شعبدے بازی ہے، روحانیت ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، تو ویڈیو ایڈیٹنگ ریئل ورلڈ میں تبدیلیاں نہیں کرتی، صرف کیمرے کی حد تک کرتی ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ لیجنڈ کے پاس ٹیکنیکل علم بھی ہے اللہ کے فضل سے، وہ ٹیکنالوجی بھی جانتا ہے، وہ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی جانتا ہے، سمجھے؟ وہ روحانیت بھی جانتا ہے، وہ بہت سارے جتنا کچھ اس کو دیا اللہ نے وہ اسے جانتا ہے۔ کسی بھی اپنے ماہر کو دکھا لینا، یہ پریکٹیکل ثبوت، لیجنڈ خود تو میں انوائٹ کر رہا ہے، انویٹیشن دے رہا ہے دنیا بھر کے اللہ کے انکار کرنے والوں، جاؤ ان پریکٹیکل ثبوتوں کو دکھاؤ اپنے ماہرین کو، جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے ایکسپرٹ بنتے ہو، ان کو پوچھو کہ جو ریئل ورلڈ میں سب تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ کیمرے پہ دکھا رہا ہے ایفیکٹ ڈال کر، یا یہ واقعی ریئل ورلڈ میں تبدیلیاں ہو گئیں؟ تو کیسے ہو گئیں؟ اب تم یہ سب ثبوتوں کو دیکھو، اگر شک ہے تو جاؤ ان کے پاس جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود مانتے ہیں، اور ان کو چیلنج کرو، بولو کہ یہ لیجنڈ آف اللہ تو آیا ہوا ہے زمین پر اللہ کے فضل سے، اس نے تو چیلنج کر دیا، اس کے اللہ نے تو دکھا دیا، اب تم اپنے معبودوں کی مدد سے یہی کر کے دکھا دو اگر سچے ہو، تم اپنے معبودوں کے نام کو بادلوں پر ظاہر کروا کے دکھا دو اگر سچے ہو، جاؤ بولو ان کو، جاؤ ٹکر لو، جاؤ تمام ان لوگوں کے پاس جاؤ جو دوسرے معبودوں کو پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، اور لیجنڈ آف اللہ تمہیں بتا رہا ہے دنیا کے اندر، دنیا میں اسلام کے سوا، اسلام کی بات نہیں کرے گا وہ، کیونکہ اسلام میں اللہ کو مانا جاتا ہے، اسلام کے سوا جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں روئے زمین کے اوپر، ان سب میں جتنوں کو بھی معبود خدا یا خدا کا بیٹا مانا گیا ہے، جاؤ سب کے مذہبی، روحانی اور میجیشنس، ہر طرح کے ایکسپرٹ کے پاس چلے جاؤ، اور ان کو بولو کہ یہ دین اسلام کے اندر سے ایک مسلم لیجنڈ آف اللہ، یہ اس کے ذریعے اس کے اللہ نے دکھا دیا، اگر وہ سچے ہیں تو وہ اپنے معبودوں کی مدد سے کر کے دکھائیں، ان کے معبود بادلوں کے ذریعے اپنے ناموں کو لکھ کے دکھا دیں، جاؤ لیجنڈ آف اللہ تمہیں ہی چیلنج کر رہا ہے، نہ وہ کر سکیں گے اور نہ تمہیں کبھی مل سکے گا، اور پھر بھی تم اگر اللہ کو خدا نہ مانو اور یہ نشانیاں اور ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد بھی جھٹلاؤ، تو پھر یاد رکھنا ہدایت دینا لیجنڈ کا کام نہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیجنڈ کا کام یہی ہے، دکھا دو، بتا دو، سمجھا دو، وضاحت کر دو، اور اللہ
کے حکم کے بغیر نشانیاں آ نہیں سکتی. جو نشانیاں ظاہر ہوئیں اور جو اس نے پریکٹیکل رزلٹ دکھا دیا, یہ پریکٹیکل رزلٹ ہے. جو دعویٰ ہوا تھا, جو چیلنج ہوئے تھے, اسٹارٹ ہو بھی چکا, ڈیمونسٹریٹ بھی ہو چکا, اور سسٹم بدل بھی چکا. کیوں ہو گیا؟ اس لیے کیونکہ کنٹرول اللہ کا ہے, کریٹر اللہ ہے, تبدیلیاں اللہ کرتا ہے. کیونکہ یہ دین اسلام کی سچائی ہے. یہ وہی اللہ جس نے ماضی میں سمندر کے ٹکڑے کیے, جس نے ماضی میں سورج کو روک دیا تھا, جس نے ماضی میں سورج پلٹا بھی دیا تھا, جس نے ماضی میں بہت کچھ کیا, مردے بھی زندہ کیے, پہاڑ بھی معلق کیے, اونٹنی بھی پہاڑ سے نکالی, بانجھ ہونے پہ اولادیں بھی عطا کیں, بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا, بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا, بغیر کسی عورت کے, بغیر شادی ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کر دیا. وہی اللہ جو عدم سے وجود میں لے آتا ہے, جو انسانوں کو جو ناممکن دکھتا ہے وہ اس کو ممکن بنا کے دکھاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے, اللہ کے لیے نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جو اس نے دکھایا نا 9 جولائی کی دن سے شام تک میں سورج کے ذریعے ٹھنڈا کر کے, موسم کو پلٹ کر کھلا معجزہ بنا دیا, لاہور شہر سے گزار دیا سورج کو, اور 7 جولائی 8 جولائی کی طرح جلا نہ سکا, برسا نہ سکا. کون تھا؟ کس کی بادشاہت چل رہی تھی؟ اللہ واحد القہار کی. اب تم بتاؤ, لیجنڈ کا کھیل تو اللہ کی مدد سے شروع ہو بھی چکا. اب آگے اللہ جو چاہتا جائے گا بہت کچھ ہوتا جائے گا. اب اللہ کا سسٹم ہے وہ تو ہے. اب تم بتاؤ, روئے زمین پہ تمہیں باطل معبودوں کی پوجا کرنے والوں میں سے کوئی دکھے اب تک ایسا کرتے ہوئے؟ اگر نہیں دکھے تو کیوں نہیں؟ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو اس کا پجاری کیوں ایسا کر کے نہیں دکھا سکتا؟ اور لیجنڈ تو چیلنج بھی کر رہا ہے, کبھی کر کے دکھا بھی نہیں سکے گا کوئی بھی باطل معبود کا پجاری ایسا کہ اس کا معبود بادلوں پہ نام بھی لکھ کے دکھا دے, موسم بھی پلٹ دے, اسٹیمپ بھی لگا دے, سب کچھ دکھائے پریکٹیکل طور پر 21ویں صدی میں یا کبھی بعد میں بھی, جب بھی جتنی مرضی ٹیکنالوجی بنا لو. زمین پر تو مینول انٹرونشن ہو سکتی ہے, آسمانوں زمین کے درمیان بادلوں پر, ہواؤں پر, سورج پر, بارش کے پانی پر, قطروں پر, اس پہ تو نہیں چلتا نا. یا تم مانتے اس کو مانتے ہو کہ اس پہ بھی کوئی جادو چل جاتا ہے, روحانیت چل جاتی ہے کسی باطل معبود کے پجاری کی؟ اللہ کے دین اسلام کے اندر تو بہت سے گزر چکے ہیں, انہوں نے بھی نیچر کے اندر اللہ کے حکم سے تبدیلیاں کر کے دکھا دیں, کیونکہ وہ اللہ نے کیا تھا, ان کے ذریعے کیا تھا. لیکن اللہ جب ظاہر کرتا ہے کوئی نشانی تو وہ اس لیے کرتا ہے, یہ اس کے دین کی سچائی ہوتی ہے کہ اسلام میں جس اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جاتا ہے وہی سچے ہیں, اور جس اللہ کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور بتایا 1400 سال پہلے عرب کے دور میں ان لوگوں کو جنہوں نے باطل معبود بنا کے رکھے ہوئے تھے اللہ کے مقابلے پر, وہ یہی بتایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اور لیجنڈ بھی 21ویں صدی میں یہی پیغام دے رہا ہے, بتا رہا ہے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور آخری نبی نہیں. کیونکہ ان کے بعد بہت سے اٹھے ہیں فتنے, اور 21ویں صدی میں بھی جی رہے ہیں مختلف مذاہب میں یا اسلام کے نام لینے والے جو اپنے اپنے پیشواؤں کو نبی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی لعنت ہے ایسے تمام لوگوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کافر مردود ہیں, مرتد ہیں, وہ ملعون ہیں, شیطان کے غلام ہیں, نوکر ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے. وہ سب جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنانے کی کوشش کی وہ مجرم ہیں اللہ کے, اور وہ سب جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بننے کی کوشش کی یا دعویٰ کرنے کی کوشش کی یا ڈکیتی مارنے کی کوشش کی, وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نہیں, اللہ ہی کے نہیں, لیجنڈ کے بھی مجرم ہیں. کیونکہ لیجنڈ اس صدی میں موجود ہے اور بات کر رہا ہے, اور لیجنڈ ایسوں کو معاف نہیں کرے گا. لیجنڈ کے پاس ایسوں کے لیے معافی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں اور سرنڈر کر دیں اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ان کے تمام پیروکار بھی سرنڈر کریں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو پھر اللہ جانے اور وہ جانے. اگر نہیں کرتے اور اسی طرح مر گئے اور کفر پہ گئے, کیونکہ کفر پہ گئے, بتا رہے لیجنڈ سب کے سب, تم بھی اور وہ بھی
اور تمام باطل معبودوں کے پجاری اپنے کفر پہ مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں جلو گے، بھڑکتی آگ میں جو تیار ہے تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں کے لیے، ان کو ڈسبلیور کے لیے جو ان کے ڈسبلیف کرتے ہیں اور ان کا مذاق تماشا بنانے کی جرت کرتے ہیں، حالانکہ جو کرتے ہیں ایسا وہ خود جاہل ہیں، وہ خود ان پڑھ ہیں، وہ خود ذہنی غلام ہیں جنہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ کیا تم ان کے پیچھے چل رہے ہو؟ تم کن کے پیچھے چل رہے ہو؟ کن کے پیچھے چل رہے ہو جن کے پاس اپنے خیالات کے سوا کچھ بھی نہیں؟ وہ جو تمہیں سناتے ہیں بتاتے ہیں وہ سب فضولیات ہی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق ہیں اور سچ ہیں، اور ان کا دین اسلام بھی سچ اور حق ہے ان کا، اور قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی حق اور سچ ہے۔ اور اسی اللہ نے نیچر کے حوالے سے اس قرآن میں بہت سارے کلیمز کیے ہیں، اسی اللہ نے نیچر کے حوالے سے قرآن میں کلیم کیے ہیں اپنی اتھارٹی کے حوالے سے، کہ وہ اتھارٹی رکھتا ہے زمین و آسمان کو بنانے والا وہی ہے، وہی پلٹتا ہے موسم، وہی چلاتا ہے سورج، وہی رکھتا ہے کنٹرول، خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہی اس نے 1 جولائی 2021 سے لے کر آج 10 جولائی 2021 کا دن ہے، یہی اس نے پریکٹیکل ثبوتوں کو بنواتے ہوئے اپنے فضل سے لیجنڈ کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ کوئی تو ہوگا زمین پر کوئی تو اس کا بندہ ہوگا نا، تبھی تو پتہ لگے گا وہ کس کا پجاری ہے اور کس کا پیروکار ہے اور کس کا بندہ ہے۔ لیجنڈ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا، اور لیجنڈ اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیروکار ہے، ایک غلام ہے، ایک ادنا ترین امتی ہے۔ تو تم شک کرو گے اللہ کی طاقتوں پر، تو تم شک کرو گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو ان کو اللہ نے دی تھی نشانی اور معجزات ان پر، تو آج 21ویں صدی میں ایک انسان تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، لاہور شہر موجود ہے۔ جدید سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں تبدیلیاں نیچر کے اندر کیسے ہو گئیں؟ لاؤ کوئی جواب۔ کیا گھر پہ کھڑے ہو کے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے لیجنڈ کہ خالی منہ سے بتا رہے ایسا ہوا ہے؟ نہیں، پہلے سے کلیمز اور ثبوتوں کے ساتھ چل رہا ہے کام۔ تبدیلیاں سسٹم میں ہو رہی ہیں، غور و فکر کرو، عقل کو استعمال کرو، کامن سینس کو یوز کرو، اور اگر سمجھنا چاہو تو یہ کامن سینس اور عقل کے ہی خلاف ہے جو کچھ ہو گیا، کیونکہ اس کو کرنے والا حقیقی طور پہ لیجنڈ کا اللہ ہے، اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کون فیکون، اور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تبدیلیاں۔ دکھا دی اس نے، اس کا نام ہے اللہ۔ آ جاؤ دین اسلام میں کلمہ پڑھ کر بچا لو خود کو اور بچا لو اپنی فیملی کو بھی، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا اور آ گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ اس بات کی 100% گارنٹی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جاؤ گے اگر ایمان پہ آ گئے، کلمہ پڑھ کے اور ایمان پہ چلے بھی گئے دنیا سے۔ لیکن اگر تم کفر پہ مر گئے تو اس بات کی 100% گارنٹی لیجنڈ بھی دے رہا ہے۔ ویسے تو دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ کفر پہ تم مر گئے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے تمہارے لیے بھڑکتی آگ، اور اگر اسلام میں آ گئے اور پھر اگر مرے ایمان پہ یقین رکھتے ہوئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم پھر بھی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جنت تمہارے پاس، اس کی گارنٹی کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں تم جاؤ گے، کیونکہ تم مسلم ہو کے مرو گے۔ پھر وہاں جو تمہیں انعامات ملیں گے وہ تو نعمتیں اللہ کی، جو آج دنیا کے اندر تم محنت کر رہے ہو، کوشش ہے اچھا گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کوئی لڑکی مل جائے، کوئی شادی ہو جائے، کوئی اسکول مل جائے، یونیورسٹی مل جائے، یہی چاہتے ہو نا دنیا میں، اپ گریڈ کرنا چاہتے ہو نا خود کو، تو آخرت کے لیے اپ گریڈ کرنے کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ دنیا میں اچھے اسکول کی تلاش کرتے ہو، اچھے باس کی تلاش، اچھی بیوی کی تلاش، اچھے گھر کی تلاش کرتے ہو، تو دنیا کے اندر رہتے رہتے جو اصلی خدا ہے اس کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ اس کے مخالفت میں کیوں چلے جاتے ہو؟ ریسرچ کرنے کے بجائے سیدھا نیچر کے ثبوتوں کو اب دیکھ لینا، یہ کافی ہیں، آگے پیچھے لیجنڈ کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ عقل والوں کے لیے یہ کھلے معجزات اللہ نے دکھا دیے اور ریکارڈ کرا دیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ واحد القہار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا، جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اللہ واحد القہار کے حکم سے ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا تمام معبود باطل، خیالی، امیجنری اور مین میڈ ہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آخری نبی نہیں، اسلام کے سوا کوئی سچا دین نہیں، قرآن کے سوا کوئی سچا اللہ کا کلام نہیں، اور تمام ادیان و مذاہب اسلام کے سوا جو ہیں وہ 1400 سال پہلے ہمیشہ کے لیے باطل و منسوخ کر دیے گئے، اور اب کسی سے کوئی اور دین اسلام کے سوا قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے لوٹ آؤ، یہی بہتر ہے۔ اور اگر مخالفت رکھنا چاہتے ہو تو لیجنڈ کے چیلنجز موجود ہیں، جاؤ، آ جاؤ مقابلے پہ، جس کو بھی آنا ہے، اور شکست دے کے دکھاؤ، لیکن تم یہ بھی نہیں کر سکو گے